کے آنا کہ مسئلہ ٹائم مینجمنٹ کا تو ہے ہی نہیں، وقت تو خود بخود مینج ہو جائے گا اگر ہم ان 86,400 سیکنڈ کو کیا کرنا شروع کر دیں، نہیں پرائرٹائز کرنا شروع کر دیں۔ سر یہ کیسے ہوگا پرائرٹائز؟ یہ پرائرٹائز ہوگا جب انسان اپنے آپ کو پرائرٹائز کرے گا، جب انسان ہاں اگر ہم نے ٹائم کو مینج کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پرائرٹائز کرنا ہوگا، ہماری زندگیوں میں جن چیزوں کی اہمیت ہے ان کو پہلے رکھنا ہوگا۔ اگر نہیں رکھیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر جی کہ ٹائم مینج ہو جائے۔ ٹائم مینجمنٹ تو مسئلہ ہے ہی نہیں، مسئلہ صرف اور صرف ہے اپنے آپ کو پرائرٹائز کرنے کا۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو نیچے والا جملہ پڑھ لیں، پھر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہے، کیا لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ یہاں سے بات آئی تھی دماغ کی، تو اس وقت میں نے نا یہ اس فکرے کو بولا نہیں، میں نے کہا چلے ناظرین آئے گا، واقعی یہ دماغ کا خلل ہے، دماغ کی بات ہے۔ بیکاز مائنڈ از لائک اے منکی۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے مائنڈ از لائک اے منکی؟ کیا مطلب کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ میں نے کیوں کہا ہے کہ مائنڈ از لائک اے منکی؟ اس لیے کہ سوچ مختلف، جس طرح بندہ ادھر سے چھلانگ لگاتا ہے دماغ کی سوچ بھی ایک دم سے چینج۔ او ویری گڈ، چھلانگ لگاتا ہے، یہی فکرہ تھا، بگ کلیپ۔ میں اصل میں وہ کہتے ہیں مائنڈ کی اپروچ جو منکی لائک کیوں ہے، اس نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچتے ہی رہنا ہے۔ سر اس وقت ہم 25 سے 30 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ میری بات کو بڑے غور سے سن رہے تھے، آئی نو، لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ کا دماغ کچھ اور بھی سوچ رہا تھا یا ایسا نہیں؟ کیونکہ اس نے ہمیشہ ایکٹیو رہنا ہے، اس نے سائلنٹ ہونا ہی نہیں ہے جی۔ کامیاب بندہ وہ ہے جو اپنے مائنڈ کو مائنڈ دے دے، جو اپنے مائنڈ کا مائنڈ بنا لے۔ سر یہ کیا کرتی ہے منکی لائک اپروچ؟ جیسے سر نے کہا کہ چھلانگیں ہیں، یہ انسان کو فوکسڈ ہونے نہیں دیتی، یکسو ہونے نہیں دیتی۔ واصف علی واصف ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، ان کا قول ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا حاصل یکسوئی ہے۔ یکسوئی مینس فوکس۔ اور یہ منکی لائک اپروچ کیا کرتی ہے؟ یہ اس کو فوکس ہونے نہیں دیتی۔ سر آپ نے اپنی زندگیوں میں بڑے لوگ دیکھے ہوں گے جو بے باک نہیں گستاخ ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یار اس کو کانفیڈنس بڑا ہے، بڑے معذرت کے ساتھ ان کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ نیگیٹو سیلف کانفیڈنس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں، ایک بہت اچھا قول ہے، ایک ٹرینر کا قول ہے کہ کوئی کامیاب شخص جو ہے نا وہ کسی کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک کامیاب شخص کسی کے اوپر کیوں؟ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ سقراط کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا جو بات تم نے کرنی ہے وہ کیا تمہارے فائدے کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا جو تم نے بات کرنی ہے وہ کیا میرے فائدے کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا جو تم نے بات کرنی ہے وہ اس سے کوئی عوام کا فائدہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر شٹ یور ماؤتھ، چپ کر دو۔ اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہے ہو ایک ایسی بات کے اوپر، ایک ایسے کام کے اوپر جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اور اگر ہم تھوڑا سا اینالائز کریں، ہم دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو سٹارٹ ہی ہمارا السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد اس بندے سے ہوتا ہے، اس کی بات سے ہوتا ہے جو وہاں موجود نہ ہو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اکثر کیا ہے ہی ایسا۔ تو اب پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم یہ ہوا کہ یہ جو مائنڈ ہے، اس مائنڈ کو ہم نے فوکس کیسے کرنا ہے؟ بھائی اگر اس کو ہم اپنا کوئی
ऑब्जेक्टिव दे दें तो ये फोकस हो जाएगा। और रिसर्च ये कहती है कि माइंड को काबू ऐसे किया जा सकता है कि इसको कोई ऑब्जेक्टिव दे दो, कोई मकसद दे दो। ऐसे ही है जैसे जिंदगी का कोई मकसद है। अब इसको मकसद कैसे दिया जाए, अब इसके ऊपर एक अलग से ट्रेनिंग है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि माइंड को फोकस सिर्फ इसलिए इस वजह से किया जा सकता है, इसके 5 रूल हैं। उसका पहला रूल ये है सर, नेक्स्ट स्लाइड, कि माइंड को आप कोई ऑब्जेक्टिव दे दो। क्या दो? ऑब्जेक्टिव। हाँ, क्लियर ऑब्जेक्टिव दे दो। क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या? कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो अपने माइंड को बनाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कि एक मूवी थी, बल्कि मूवी छोड़ें, आप अक्सर देखते होंगे कि जो ये खिलाड़ी होते हैं ना, इनके साथ एक साइकियाट्रिस्ट भी होता है ना, फिजियो भी होता है, साइकियाट्रिस्ट भी होता है। साइकियाट्रिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है? वो उस खिलाड़ी के साथ क्यों अटैच होता है? वो खिलाड़ी के साथ इसलिए अटैच होता है कि उसके दिमाग को फोकस रखने में उसकी मदद करे। हाँ, उसके माइंड। अब एक मूवी थी सुल्तान, शायद पता नहीं किसी ने देखी हो। उसमें भी एक कोच है, कोच एक खिलाड़ी के साथ कोच है। अब उसका डायलॉग क्या है? डायलॉग ये है कि वो कहता है सुल्तान, अब ये कोच उसे कह रहा है, सुल्तान जब तू रिंग में होगा ना तो मैं तुझे देखने नहीं आऊंगा। वो पूछता है क्यों? अब अगला जुमला उसका सुनिए, वो ये कहता है कि मुझे पता है कि सुल्तान मर तो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। ये बेसिकली क्या कर रहा है? उसको नहीं, मोटिवेट तो है ही है, उसके माइंड को माइंड दे रहा है। उसके माइंड को माइंड, यानी इतना मजबूत, इतना फोकस है कि वो अपना पूरा फोकस किसके ऊपर रखे? जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है। आप और हम जो बड़े हुए हैं ना, वो एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल थी ऐनक वाला जिन, सबने देखा होगा। मैं एक जुमला बोलूंगा, आपको वो याद आ जाएगा। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? सारे मिलके बोलो, बोलो। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? बेसिकली ये जुमला वो किसको कह रहा है? हमने अक्सर सुना ना,